ابھی میں شوبز سے وابستہ کسی خاتون کا ایک کوسچن آنسر سیشن سن رہی تھی، جس میں سوال کرنے والے نے مشورہ دیا کہ آنٹی آپ پردہ کر لیں۔ تو انہوں نے وضاحت میں جو جواب دیے اس پر مجھے شدید اعتراض ہوا، اور چونکہ جب بھی ہم کسی کو کوئی نیکی کا مشورہ دیتے ہیں تو آگے سے اس کا ایسا ہی رد عمل اور جواب ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ قرآن و حدیث سے اس جواب کو تول لیا جائے کہ کیا واقعی یہ جواب قابل قبول ہے، یا یہ وہ لبرل اور سیکولر سوچ ہے کہ جس میں آزادی کی آڑ میں اور پرسنل چوائس کے نام پر اپنے آپ کو اور دوسروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ جب سائل نے پردے کا مشورہ دیا تو موصوفہ نے سب سے پہلے کہا کہ میں پردہ کر لوں گی تو اپنا کام کیسے کروں گی، یعنی اداکاری۔ بات تو ٹھیک ہے دنیا داری کے حساب سے، اس میں انہوں نے شریعت کو نہیں گھسیٹا، تو یہاں تو انہوں شرعی جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن پھر انہوں نے شریعت کی ترجمانی اپنی سوچ سے شروع کر دی کہ پردہ تو آنکھ میں ہوتا ہے، عمل کا ہوتا ہے، نظر کا ہوتا ہے، انسان کی سوچ پاک ہونی چاہیے، ظاہری لبادے میں کیا رکھا ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، شریعت اسے قبول نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح ایمان باطنی اور اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ان میں سے کسی کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ جو ظاہری فرائض انجام دیتے ہیں وہ اسلام ہے، اور اس کے پیچھے دل کی تصدیق، آپ کی جذباتیت، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، یہ عین ایمان ہے۔ تو آپ ایمان کی آڑ میں اسلامی احکام کو تو نہیں چھوڑ سکتی، یا اسلامی احکام کے پیچھے ایمانیات کو تو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آخر لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ظاہری کی کوئی اہمیت نہیں، اصل تو دل کی بات ہے، یا دل پاک ہو تو ظاہر کی کیا ضرورت ہے۔ یہ دونوں باتیں ایسے ہی غلط ہیں کہ جیسے کوئی کہے کہ جی بس اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، عقیدہ ٹھیک ہو، باقی سب اللہ معاف کر دے گا۔ حقوق العباد بھی شمار ہوتے ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا۔ یا اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جی بس لوگ ایک دوسرے کا حق ادا کرتے رہیں، کسی کا دل نہ دکھاؤ، مخلوق کا حق نہ کھاؤ، اللہ اپنا حق معاف کر دے گا۔ یہ بھی غلط ہے۔ توحید اللہ کا حق ہے، اللہ شرک ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی مذہب یہ پرسنل چوائس ہے، اور کس نے کہہ دیا پرسنل چوائس ہے؟ کہتے ہیں دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں دعوت بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، نصیحت بھی ہے، حکمت بھی ہے، موعظت بھی ہے، عبرت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یا آپ کیوں چیزوں کو مکس اور کنفیوز اور گڑبڑ کر دیتے ہیں؟ ہر ایک چیز اپنی جگہ بجا ہے۔ وہ جو آتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے میں، کہ کوئی کسی کو گن پوائنٹ پہ کلمہ نہیں پڑھا سکتا۔ لیکن جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اسے اسلامی رولز اینڈ ریگولیشنز کو ریگولر فالو کرنا ہوں گے۔ پھر وہ نہیں کہہ سکتا کہ پرسنل چوائس، میری مرضی یا ذاتی معاملہ، ہرگز نہیں۔ یہ تو وہی لبرل سیکولر سوچ ہے کہ جس کے پیچھے قوم کو لگا کر اسلام سے دور اور ایمان سے محروم کیا جا رہا ہے۔ مذہب، دین کوئی پرسنل چوائس نہیں ہے۔ ہاں، اسے ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا یہ آپ کا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر میری مرضی، پرسنل چوائس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ مسلم مطلب اللہ کا فرما بردار، تو پھر آپ کو ہر حکم کی تعمیل، بجا آوری، فرما برداری کرنی ہوگی۔ ہاں، آپ نہیں کر پا رہے، یہ ڈیسیژن نہیں لے رہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے، میں کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ، تو اس سے آپ کے لیے توفیق کی، قبولیت کی راہیں کھلیں گی، ہدایت کا راستہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب اس عام کنفیوژن کا بھی رد ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت کے معیار کو چھوڑ کر صرف دل میں خیال ہو تو ہم نیک ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی یہ کہے کہ اللہ کی اطاعت کے سارے معیار پورے کر لیے اب تو ہم نیک ہیں، اور وہ باطن کی پاکیزگی یا تقوی، ثواب اور قبولیت یا روحانیت اس کی فکر نہیں کرتا، تو وہ بھی نیک نہیں ہے۔ اور یہ کوئی میری اپنی لاجک یا فتویٰ نہیں ہے۔ آپ سورہ بقرہ آیت 177 اسے دیکھیے، اللہ عز و جل نے واضح فرما دیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم صرف ظاہر پورے کر لو، اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، جی کعبہ کی طرف منہ ہو گیا، ہم نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، اب نیک ہو گئے۔ نہیں، یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ،
من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. ایک لمبی لسٹ ہے کہ نیکی میں ظاہری قبلہ کی طرف منہ، اطاعت کے معیار پورے کرنے کے بعد ساتھ یہ بھی بچا لانے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنی طویل لسٹ ہے نیک بننے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اور صرف یہی نہیں، وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. فرمایا نیک تو وہ ہوگا، بچے گا تو وہ جو ظاہری معیارات پورے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بجا لائے. ہوپ کہ یو گوٹ دی پوائنٹ.